اس سے پہلے کہ قول عرض کروں، امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں خطبات ارشاد فرمائے، اقوال ارشاد فرمائے، اگر ان کو کوئی موضوع میں تقسیم کرے، مثلا کوئی لسٹ بنائے کہ کن موضوعات کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، تو شاید سب سے اہم موضوع جو بنے وہ، یا سب سے زیادہ بیان ہونے والا جو موضوع بنے وہ دنیا کی مذمت ہے۔ میرے خیال میں آپ اگر نہج البلاغہ کا جائزہ لیں، ایک تو یہ کہ بہت کم لوگوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں۔ 240 خطبے، عمر بیت جاتی ہے انسان کی، مسن ہو جاتے ہیں، 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے، 10,000 مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی پوچھے کوئی انسان کہ بھائی تم نے نہج البلاغہ پڑھ لی کیا؟ دیکھتے ہیں کھو رہے ہیں، نہیں پڑھی ہوتی۔ تو پہلے تو میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی زندگی میں جب کبھی موقع ملے کم سے کم ایک مرتبہ نہج البلاغہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ نے پڑھنے کے قابل بنایا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو چلو اس کی اپنی مشکلات تھیں، لیکن اب تو الحمدللہ یہ آسانی ہو گئی، سب کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، دنیا کی کئی زبانیں آتی ہیں ہر ایک بندے کو، تو نہج البلاغہ کیوں نہ پڑھیں؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو نہج البلاغہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی نہج البلاغہ کے موضوعات کی فہرست بنائے تو جو ٹاپ پہ جو موضوعات آئیں گے ان میں سے ایک دنیا کی مذمت آئے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے جو خطبات ارشاد فرمائے، یہ زیادہ تر خطبات انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے ارشاد فرمائے، یعنی وہ 4 سال جو مولا کی خلافت ظاہری کا دور تھا، مولا نے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو اب انسان کوئی سوچے کہ بھائی کوئی حاکم ہو اور وہ حکومت بھی کتنی بڑی ہو، آج کے کم از کم بھی جو میں اگر اپنا حساب سے سوچوں ذہن سے، تو کم سے کم بھی 25-27 ملکوں پر مشتمل آج کی حکومت بنے گی، وہ کم از کم بھی اتنے ملک اس میں آ جائیں گے۔ ان حکومتوں کا کوئی سربراہ ہو اور وہ سربراہ 4-4.5 سال حکومت کے اندر خطبے ارشاد فرمائیں، اور ان خطبوں کے اندر سب سے زیادہ جس موضوع کا ذکر کیا وہ دنیا کی مذمت ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ اچھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، متعدد شواہد سے نظر آتا ہے، مولا نے ایک آدھ دفعہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لکھا ہوا ایسے لوگوں تک پہنچے گا جو وہاں پہ حاضر نہیں ہیں، اور اس میں صریح مولا کی وہ وصیت ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے ان کو جو یہاں موجود ہیں، ان کو بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان کو بھی جن تک میرا لکھا ہوا پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا یہ صراحت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لکھ لیا جائے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لکھا ہوا بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا، میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ تو 1400 سال کا فاصلہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مولا جانتے ہیں یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ایک خاص حکومت کے دور میں امام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا کی مذمت۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ایک اور حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔